بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 2، یعنی کہ چیپٹر نمبر 2۔ کل ہم نے جو پچھلا جو لیکچر تھا ہمارا، اس میں ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 1۔ تو اس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اچھے سے اس کو یاد کر لیا ہوگا، اور جو حروف تھے جن کے بارے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان حروف کو نظر دینا اور ان حروف کو اپنے ذہن میں رکھنا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان حروف کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ تو اس کے بعد اب ہمارا ہے چیپٹر نمبر 2۔ تو چیپٹر نمبر 2 جیسا کہ میں نے کہا مرکبات بولتے ہیں ملے ہوئے لفظوں کو، یعنی ملے ہوئے جو حروف تہجی جو ہیں ان کو جب آپس میں مکس کر لیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، تو وہ بنتے ہیں مرکبات۔ پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تھا مفردات، یعنی کہ الگ الگ۔ یہاں پہ مرکبات ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو یہاں پر لام ہے، اس کے ساتھ الف جوڑ دیا، یہاں پر لام ہے، اس کے ساتھ الف جوڑ دیا، تو یہ بنا جا کے مرکبات، یعنی کہ ملے ہوئے حروف۔ اور یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب حروف کو جوڑا جاتا ہے تو آپ کو پڑھنا آ جائے کہ حروف کو جوڑنے کے بعد، کیونکہ قرآن میں جب بھی حروف آئیں گے وہ الگ الگ نہیں آئیں گے، وہ ایسے نہیں آئیں گے بلکہ وہ ایسے ہی جڑے ہوئے آئیں گے سب۔ تو آپ کو جب یہاں پر اچھے سے پریکٹس کرو گے تو آپ وہاں پر بھی اچھا پرفارم کرو گے اور اچھے سے پڑھ پاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہاں پر ذہن میں رکھنے ہیں پیچھے والے حروف۔ یہ جو حروف ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، تبھی آپ کو یہ والے آئیں گے۔ دیکھو کیسے، دیکھو جیسے یہاں پر ہے لام، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے الف، یہاں پر ہے جیم، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے الف، یہاں پر یہ والا جو ہے یہ ہے لام، اور یہ جو جڑا ہے یہ ہے الف، ٹھیک۔ یہ جو ہے یہ ہے میم، اور یہ ہے الف، ٹھیک۔ یہ جو ہے یہ والا جو ہے یہ ہے لام، اور یہ جڑا ہوا الف، یہ ہے با، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا الف، ٹھیک۔ تو اسی طرح آپ کو سب کو دیکھنا ہے، یہاں پر یہ ہے لام اور یہ ہے الف، یہ ہے لام اور یہ ہے جیم، ٹھیک۔ اسی طرح یہ والا ہے لام اور یہ ہے الف، ٹھیک۔ یہ ہے لام اور یہ ہے با، یہ ہے لام اور یہ ہے الف، یہ ہے با لام با۔ اس کو کوئی پڑھتا ہے الف، یہ الف نہیں ہے، یہ ہے لام، اس طرح یہ ہے لام، ٹھیک۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کو خود اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ آپ کو تب بھی آئے گا جب آپ کو پیچھے والے جو حروف ہیں جن کا میں نے آپ کو کل کہا تھا، جو جڑے ہوئے شکلیں تھی، ان سب شکلوں کو جب آپ یاد کرو گے تو آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر جیسے یہاں پر یہ جو لام دیا ہے وہی لام یہاں پر دیا ہے، ٹھیک۔ اور کون سا حروف ہے یہاں پہ؟ آگے آئے گا کاف۔ دیکھو یہاں پر جو کاف دیا ہے وہ یہ والا کاف ہے، کہاں ہے؟ یہ والا کاف، ٹھیک۔ تو جب آپ کو یہ والے کاف، یہ لام، یہ میم، نون، سب یہ جب ہوں گے آپ کو ذہن میں، تب آپ ان کو بھی پڑھ پاؤ گے۔ ادروائز آپ سوچو گے یہ کون سا کاف ہے، یہ کون سا الف ہے، یہ کون سا کاف ہے، یہ کون سا لام ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا سا ہے، یہ کون سا تا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو کنفیوز ہو جائیں گی جب آپ کو یہ والے حروف، یہ شکلیں جو ہیں نا، یہ آپ کو ذہن میں نہیں ہوں گی۔ تو ان پر زیادہ محنت کرنا، ان کو شکلوں کو اپنے ذہن میں بٹھا دینا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے یہ ہے کاف اور یہ ہے با، ٹھیک۔ ایک منٹ، یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، رکو۔ یہ جو ہے یہ ہے کاف اور یہ ہے با، یہ جو ہے یہ ہے کاف، ٹھیک۔ یہ جو اوپر ہے اس کو، یہ کاف ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو تا ہے یہ ہے تا، ٹھیک۔ یہ ہے کاف اور یہ ہے الف، یہ ہے کاف اور یہ ہے الف، ٹھیک۔ یہ ہے با کاف تا، ٹھیک۔ یہ ہے تا کاف سا، ٹھیک۔ اور یہ ہے با تا سا نون یا، یہ آپ کو پتہ بھی ہے، یہ بالکل الگ الگ لکھا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے با، یہ ہے الف، یہ ہے تا، یہ ہے الف، یہ ہے سا، یہ ہے الف، نون الف یا الف با سین، ٹھیک۔ یا سین نون سین تا، یہاں پر ہے تا، یہ ہے سین، یہ ہے سا اور یہ ہے سین، یہ ہے سا اور یہ ہے جیم، اور یہ ہے تا اور یہ ہے
ہا. یہ جو نقطے ہیں اوپر یہ ہیں تا کے نقطے. یہ جو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں اینڈ میں، اینڈ کے جو اوپر نقطے دو ہیں وہ ہیں تا کے نقطے. تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اوپر کے نقطے جو ہیں یہ تا کے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ہے ہا. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں دوسرے پیج پر. دوسرے پیج پر بھی اسی طرح ہے. یہ ہے نون. ٹھیک. اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ ہے خا. یہ جو نقطہ ہے یہ ہے نون کا، اور یہ جو نقطہ ہے یہ ہے اس خا کا. یہ خا جو ہے اس کا نقطہ ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ ہے یا. یہ جو نقطے دو ہیں یہ ہیں اس یا کے نقطے. اور یہ جو ہے یہ ہا ہے، خالی ہا. ٹھیک. اور یہ ہے با اور یہ ہے جیم. یہ واضح ہے. اور یہ ہے با، یہ ہے میم، یہ ہے یا، یہ ہے میم. یہ جو نقطے دو ہیں یہ یا کے ہیں. اور یہ ہے نون اور یہ ہے میم. ٹھیک. تو تا، میم، سا، میم، با. یہ جو نقطہ ہے یہ با کا نقطہ ہے یہاں کا. اور یہ جو ہے یہ خالی یا ہے. ٹھیک. یہ جو نقطے دو ہیں یہ ہیں اس یا کے نقطے اس کے. اور یہ ہے یا خالی والا. یہ جو ہے یہ نون ہے اور یہ یا ہے. یہ تا ہے اور یہ یا ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ ہے سا، یہ ہے یا، یہ ہے نون، با، لام، تا، نون، لام. ٹھیک. با، یا، لام. ٹھیک. اسی طرح یا، تا، لام، سا، لام. ٹھیک. اسی طرح نون، با، نون. یہ واضح ہے. نون، 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 تا، یا، نون، یا، تا، نون. سا، نون. ٹھیک. نون، یا، نون. ٹھیک. جیم، ح، خا. یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ آگے ہے یہاں پر آگے چلتے ہیں. ایک منٹ. یہاں یہ ہے ہا، یہ ہے سا. ٹھیک. یہ ہے خا، یہ ہے با. اور یہ وہی شکلیں ہیں جو پیچھے تھی. یہ شارٹ میں لکھا ہے، ایسے کر کے نہیں لکھا. ٹھیک. بڑا کر کے نہیں لکھا ہے بلکہ شارٹ میں لکھا ہے. ورنہ ہا ایسے تھا لیکن انہوں نے ایسے لکھا ہے. خا ایسے لکھا ہے شارٹ میں. اور یہ وہی شکلیں ہیں جو پیچھے تھی، جو میں نے آپ کو کہا تھا ذہن میں رکھنا. اور یہ ہے جیم، یہ ہے تا، یہ ہے تا. اور یہ جو ہے یہ خالی ہا ہے. اور یہ ہے تا. یہ دو نقطے جو ہیں یہ ہیں یا کے. اور یہ ہے جیم اور یہ ہے با. ٹھیک. صاد، ہا، با. اور یہ جو نقطہ ہے یہ ہے اس با کا نقطہ، یہ با ہے. ٹھیک. اور یہ جو نقطہ ہے یہ ہے اس خا کا نقطہ. ٹھیک. اور یہ ہے تا. ٹھیک. اسی طرح یہ جو ہے یہ ہے تا. جب بھی ایسے آئے گا وہ ہوگا ہا، لیکن اگر اس کے اوپر نقطے دو آئے تو اس کو بولیں گے ہم تا، اور اس کو بولیں گے ہم گول تا. ٹھیک. گول تا. یہ ہے دیکھو اس کے اوپر نقطے نہیں ہے، اس کو بولیں گے ہا. اور یہ بھی ہا کی دوسری شکل ہے، دو چشمے ہا، تو اس کو بولیں گے ہا. ٹھیک. تو اگر دو نقطے اس کے اوپر آ گئے تو اس کو بولیں گے ہم پھر گول تا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے با، پھر ہے تا، یہ والا تا، پھر ہے یا، اور یہ ہے ہا، یہ والا ہا، اور یہ ہے تا اور یہ ہے ہا. اس کو ذہن میں رکھنا. کچھ یہاں پر غلطیاں کرتے ہیں. یہ ہے یا، ہا. ٹھیک. یہ ہا کی ایک شکل ہے. اگر آپ کو اپنے پیچھے غور کیا ہوگا تو یہ ہا کی ایک شکل ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو یہاں پر یہ ہے وہ ہا کی شکل جو وہاں پر آئی ہے. اسی شکل کے بارے میں بتاتا تھا کہ ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک. تو کہاں پہنچے ہم؟ ہاں یہ صفحہ ہو چکا ہے. یہ ہے تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں. یہاں پر دیکھو یہ ہے یا اور یہ ہے ہا، یہ ہے با، ہا، الف، با، ہا، میم. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں. پھر یہ ہے دال، ذال، را، زا، جیم، دال، خا، ذال، جیم، را. ٹھیک. اسی طرح خا، زا، یا، را. یہ ہے تا اور یہ ہے زا. یہ نقطہ جو ہے یہ زا کا نقطہ ہے، یہ والا زا. ٹھیک ہے. اسی طرح میم، دال، کاف، ذال. یہ ہے فا اور یہ ہے را، میم، زا. ٹھیک. یہ آپ کو پتہ ہی ہے. سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک. اسی طرح سین، لام، شین، لام، صاد، با. ٹھیک. طا، با، ظا، الف. یہ کیا ہے؟ ظا اور یہ ہے الف. ٹھیک. سین، را،
شین قاف، ٹھیک، اور آگے کیا ہے، آگے ہے ضاد اور یا، ضا اور الف، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کون سا، عین، غین، عین غین حمزہ، ٹھیک. یہاں پر ہے عین اور یہ ہے زا، ٹھیک. یہ نقطہ جو اوپر میں نے بتایا ابھی زا، یہ وہی زا ہے. اور یہ ہے غین، یہ ہے را، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے نا، یہ را ہے. یہ ہے صاد، واضح ہے، عین بھی واضح ہے، ضاد بھی واضح ہے، غین بھی واضح ہے، با، عین، یہ عین بھی واضح ہے، اور یہ ہے دال، ٹھیک. اور پھر ہے تا، غین، دال. یہاں پر جو ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک. یہاں پر جو ہے یہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ جو ہیں ان میں بھی نیچے ہے الف واو یا، اور اوپر ہے حمزہ حمزہ حمزہ. یہ کیا ہے، یہ دراصل حمزہ کی شکلیں ہیں. حمزہ کی 4 شکلیں ہیں. ایک تو حمزہ اپنی شکل میں آتا ہے، ایک تو حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے، یعنی کہ جب نیچے الف ہوگا اوپر حمزہ ہوگا تو اس وقت ہم پڑھیں گے اس کو، ایک منٹ، اس وقت ہم پڑھیں گے اس کو حمزہ، الف نہیں پڑھیں گے. اسی طرح جب آئے گا واو اور اس کے اوپر آئے گا حمزہ تو اس وقت ہم واو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے حمزہ. یہ حمزہ کی شکل ہے، یعنی کہ حمزہ جو آیا وہ آیا واو کی شکل میں. پھر ہے یا اور اوپر ہے حمزہ، تو یہاں پر بھی ہم یا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے حمزہ، کیونکہ حمزہ جو آیا ہے وہ کس کی شکل میں آیا ہے، وہ آیا ہے حمزہ کی شکل میں. تو حمزہ کی ہوئی 4 شکلیں، کون کون سی، ایک ہوا حمزہ اپنی شکل میں، ایک ہوا حمزہ الف کی شکل میں، ایک ہوا حمزہ واو کی شکل میں، ایک ہوا حمزہ یا کی شکل میں. تو یہ ان کی 4 شکلیں ہیں. تو یہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. اب چلتے ہیں آگے. آگے کیا ہے، آگے ہے فا، قاف، واو، میم، ٹھیک. یہاں پر ہے قاف، واو، فا، وا، فا، قاف، لام. قاف، فا، لام، یا، فا، اور یہ ہے حا اور یہ ہے میم. یہ واضح ہے، کاف، میم، یہ جو ہے یہ ہے لام اور یہ ہے میم، ٹھیک. اس کے ساتھ جو ہے میم، تا اور میم، تا، میم، تا. یہ جو شکلیں ہیں نا یہ بھی پیچھے آپ کو ملیں گے، جو آپ کنفیوز نہیں ہونا. پیچھے جو آپ جو میں نے کہا تھا پیچھے ذہن میں رکھنے کو، تو وہاں جب آپ پہنچو گے تو آپ دیکھو گے اس کو تو آپ کو یہ یاد آ جائیں گی کہ ہاں یہ پیچھے کی ہی شکلیں ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے امتحان. یہ جو ہے یہ ہے امتحان، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خود یہ پڑھنا ہے تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہاں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، انہوں نے حروف کی پہچان کر لی ہے. اسی لیے یہ والا جو سبق ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑوں گا، کیونکہ یہ ہے بھی آپ کے لیے، قاعدے والوں نے بھی آپ کو امتحان دیا ہے کہ آپ کو اس کو ذہن میں خود کرنا ہے. کیسے، دیکھو جیسے یہاں پر ہے الف، یا، الف، کاف، ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک. یہ اصل میں ہے ایاک نستعین، ہے نا. تو لیکن آپ کو ایسے نہیں پڑھنا ہے ایاک نستعین، آپ کو پڑھنا ہے الف، یا، الف، کاف. آپ کو پہچاننے ہیں حروف، نون، سین، تا، عین، یا، نون، یہ آپ کو پہچاننے ہیں. جیسے یہاں پر فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم، الف، لام، لام، ہا. تو یہ سب آپ کو کر کے ایسے ہی پہچاننے ہیں حروف، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تب آپ جا کے اس تختی نمبر 3 یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 پر آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ کا یہ امتحان کلیئر نہ ہو جائے تب تک آپ چیپٹر نمبر 3 نہیں دیکھیں گے. تب تک آپ چیپٹر نمبر 2 کو ہی دیکھتے رہیں گے، اور چیپٹر نمبر 1 کے جو حروف، جو شکلیں ہیں ان کو جب پہچان لو گے تو آپ یہ بھی پڑھ لو گے. اگر آپ ان کو پڑھنے کے بغیر آگے نکل گئے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں کافی مشکل آئے گی. تو پھر آپ یہ نہ کہیے کہ آپ کو کہا نہیں گیا تھا. اسی لیے آپ پہلے ان شکلوں کو پہچان لیجئے، پیچھے والی شکلوں کو پہچان لیجئے، اور اس کے بعد ان کو اچھے سے خود پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں. اگر ان میں پڑھنے میں پھر بھی کوئی مشکل آئے گی تو آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر بھی مدد کر دوں گا. لیکن ان کو پڑھنے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا وہ ہوگا تختی نمبر 3 یعنی کہ حرکات. حرکات پر ہم پڑھیں گے. اب یہ جو امپورٹنٹ سبق آپ کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہونے والا ہے. ابھی تک تو آپ کی صرف حروف کی پہچان تھی، تو آپ کے حروف میں امید کروں گا ہو جائے گی پہچان آپ کی، اور اس کے بعد آپ تختی نمبر 3 یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 پر موو آن کریں گے.